वो किचन में खड़ी एक हाथ कमर पर टिकाए संजीदगी से पूरे किचन का जायजा ले रही थी। यजदान को गए हुए काफी वक्त हो चुका था। अब तक शायद वो वापस आ जाता, मगर फरिश्ते को अभी तक समझ नहीं आ सका कि वो क्या बनाए। पर्पल कलर की खिली घुटनों तक जाती शॉर्ट फ्रॉक के साथ व्हाइट कैपरी पहने बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए दुपट्टा शानों पर रखे वो रफ से हुलिया में भी काफी खूबसूरत दिख रही थी। ममता के नए रूप ने इसे अलग ही रंगों से मुज़य्यन किया था। वो दोबारा से प्रेग्नेंट थी। यजदान ने इसे माफी मांग ली थी। तब से यजदान ने इसे हथेली का छाला बना रखा था। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। इसका भरा भरा वजूद यजदान करमानी की दिल की धड़कनों को नए सिरे से मुंतशिर करता था। वो हमेशा की तरह अपनी मनमानियों से इसकी खूबसूरती को सराहता, अपनी मोहब्बत से इसके पूर को भुगोता था। यजदान का सोचते एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने इसके होंठों का हता किया था। दिमाग से सारी सोचों को झटकते फरिश्ते ने आगे होते फ्रिज खोला था। सबसे पहले नजर इसके ताजा फ्रूट्स पर और खाने के सामने पड़ी, जो कि शायद अभी रखा गया था। मुतासर हुए बिना न रह सकी। जानती थी ये सब यजदान ने किया होगा। फरिश्ते मुस्कुराते सर झटकते मटन कढ़ाई बनाने का सोचते, मटन निकाले काउंटर पर रखते, अब बाकी सारा सामान एक जगह इकट्ठा करने लगी। यजदान के साथ वह बिल्कुल बेहतर हो चुकी थी। यजदान करमानी ने अपनी मोहब्बत का ऐसा सहर फरिश्ते पर फूंका था कि यजदान के सिवा सारी दुनिया ही बेईमानी लगती थी। वो महवियत से सारा सामान तैयार करती, देश की गैस पर रखते, ऑयल डालते अपने काम में मसरूफ थी। यजदान के आने से पहले वो अच्छे से हर चीज तैयार कर चुकी थी ताकि वो यजदान को सरप्राइज कर सके जब भी वो फुर्ती से हाथ चला रही थी। आधे घंटे की मशक्कत के बाद वो गैस ऑफ करते, बाकी का सारा सामान समेटते बाहर निकली थी। रोटियां वो साथ ही डाल चुकी थी। थकावट महसूस करते हुए दोबारा से इसी रूम में आई जहां वो यजदान के हमरा मुक़ीम थी। सुर्ख रंग का खूबसूरत सा कुर्ता निकालते वो शावर लेना सोचती वॉशरूम में घुस गई थी। 10 मिनट तक वो फ्रेश से बालों को तौलिए से रगड़ते बाहर आई तो पहली नजर मिरर से दिखते अपने अक्स पर पड़ी थी। ये रंग काफी जच रहा था फरिश्ते पर। वो बहुत कम ऐसा शौक रंग पहनती थी। आज भी फ्रेश कलर का सोच इसने पहन लिया था, मगर अब खुद को देखते वो खुद भी हैरान थी। यजदान की नजरों का सोचते फरिश्ते के गाल शर्म से गुलाबी हुए थे। वो सर झटकते बालों को खुश करते रूम से निकली थी। यजदान जब भी अपनी जरूरी काम निपटाए घर वापस आया था। एक हाथ में कोट थामे, दूसरे से मोबाइल कान से लगाए वो ट्रांस की सी कैफियत में सीढ़ी से उतरती। अपनी निखरी निखरी बीवी को देख जैसे सुनसा हो गया था। फोन कॉल पर मौजूद शख्स हेलो हेलो करते राब्ता मुंतका कर चुका था, मगर यहाँ होश किसे था। फरिश्ते जो अपनी रवानी में एहतियात से सीढ़ियां उतरते नीचे आई तो पहली नजर खुद को बरहाना नजरों से देखते यजदान पर पड़ी। वो चौंकी भी तो इसके सामने पाते वो उसकी नजरों से खुद में सिमटती इसकी की जानब बढ़ी थी। यजदान की नजरें सरता पांव अपनी बीवी को सहरा रही थी। आप कब आए? इसके करीब जाते फरिश्ते ने मासूमियत से सवाल किया था तो यजदान ने मुस्कुराते कोट पीछे की मौजूद सोफे की जानब उछाला था। जब आपने कातर रूप में बिना हथियारों के उतरते सीधा मेरे दिल में उतरी। तभी यजदान ने बिना तरद्दुद अपने भारी हाथ फरिश्ते की कमर के गिर्द हायल किए थे। इसे खींचते सीने से लगाया था तो फरिश्ते की सांसें धुनकी की मानत तेज तेज चलने लगी थी। यजदान ने चेहरा इसके गीले बालों में छुपाया तो फरिश्ते ने थूक निकलते अपना हलक तर किया था। यजदान अपने चेहरे पर इसकी शिद्दत भरे लम्स पर फरिश्ते मचलते से गिरेबान से थामे एहतजाज करते बोली तो यजदान ने होंठ इसके रुखसार पर रखे थे। जी जाने यजदान। इसका लहजा मखमूर था, जज्बात से भारी गंभीर लहजे फरिश्ते की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ी थी। वो थूक निकलते खुद को यजदान से बचाने की राह तलाश कर रही थी, मगर वो जानती थी आज यजदान से बच पाना नामुमकिन था। मैं खाना बनाया है, खाना खाएंगे? यजदान के होंठों का लम्स अपनी टोडी पर महसूस करते वो घबराहट और शर्म के मिले जुले तासरात से बोली थी तो यजदान को अपनी नाजुक सी जान पर तरस आया था। जब ही नरमी से झुकते इसकी बाहों में सिमटे वो किचन की जानब बढ़ा था। मुझे कोई एतराज नहीं डार्लिंग, तुम अपना खाना आराम से खाओ, इसके बाद आज मेरी बारी। फरिश्ते को चेयर पर बैठाए वो मुस्कुराता इसके पेशानी पर बोसा दिए मायने खेज लहजे में बोला तो फरिश्ते की पलकें लर्ज पड़ी। वो सर झुकाए सांस फजा के स्पुर्द करते खुद में हिम्मत पैदा करने लगी थी। यजदान इसकी हालत से महसूस होते इसके करीब बैठा बेहद नरमी से फरिश्ते का हाथ हमें लबों से लगाया था। फरिश्ते अपनी बिखरती सांसों को संभालते यजदान से नजरें चुराए। अब खाना डिश में निकालते यजदान के सामने रखते से देखने लगी थी, जो अभी तक टिकटिकी बांधे इसे ही देख रहा था। यजदान खा कर बताइए कैसा बना है?
اس کے بازو کو تھامتے وہ لاڈ سے بولی تو یزدان نے محبت سے فرشتے کی پیشانی پر بوسہ دیے سے خود سے لگایا تھا۔ میں نے بنایا ہے تو اچھا ہی ہوگا نا؟ مسکراتا اس کی گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سلاتا بولا تو فرشتے سے گھورا۔ یزدان لب دبائے سرنڈر کی اب کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ فرشتے کا دھیان اس کی جانب تھا جو مہویت سے نوالا بنائے کھاتا فرشتے کے پریشان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا نہیں بنا کیا؟ وہ رونے جیسے ہو چکی تھی۔ یزدان نے مسکراتے سر نفی میں لایا تو فرشتے نے سکون کی سانس فضا کے سپرد کی۔ بہت زیادہ اچھا بنا، میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا۔ فرشتے کے ہاتھ تھامتے وہ محبت سے چومتے سے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یزدان وہ جو کھانے کے بعد جھکتے سے گود میں اٹھائے اوپر کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ فرشتے نے لرزتے اس کی گلے میں باہیں ڈالے سے پکارا تھا، جی جان۔ یزدان نے جھکتے اس کے ہونٹوں کو ہلکے سے چھوا تو فرشتے کا چہرہ شرم و حیا سے دہک کا انگارہ بن گیا تھا۔ الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے، اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ اب اتنا اچھا کھانا بنایا ہے تو نام تو بنتا ہے نا؟ ہمایونی خیزی سے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کرتے فرشتے کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ فرشتے نے شرم سے دہتا اپنا لال انگارہ چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو یزدان کا کہکا خاموش فضا میں ارتعاش برپا کر گیا۔ فون پر ہوتی مسلسل بیل پر یزدان نے ماتھے پر بل ڈالے، مندی مندی آنکھیں کھول اپنے حصار میں دیکھا جہاں وہ چہرے پر دنیا جہاں کی مصومیت لیے یزدان کے سینے سے لگی پڑی تھی۔ یزدان کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرنے لگے تھے۔ فرشتے کے ساتھ گزرا ایک ایک خوبصورت لمحہ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی تیزی سے بڑھا گیا تھا۔ ایک دم سے کروٹ بدلتے یزدان نے ہاتھ تکیے پر دائیں بائیں رکھتے جھکتے اس پر سایہ سا کیا تھا۔ فرشتے کے چہرے پر پھیلی سرخی یزدان کے دل کی دھڑکنیں پھر سے منتشر ہوئی تھی۔ بے ساختہ اس نے جھکتے فرشتے کی ٹھوڑی پر لب رکھے تھے۔ فرشتے کسمسائی مگر آنکھیں بند تھی۔ یزدان اس کی بند آنکھوں دیکھ اپنے ہونٹوں سے اس کے ایک ایک نقش کو چھوتا، مدہوشی سے اس کے ہونٹوں کو قید کیے اس کی مدہوش کرتی خوشبو کو خود میں اتارنے لگا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر کسی کے دہکتے لمس اور سینے میں اٹکتے سانس پر فرشتے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو خود پر سایہ بنے یزدان کو دیکھ اور ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے سے پیچھے کرنے لگی تھی۔ اس کی مزاحمت یزدان کو ناگوار گزری تھی۔ جب بھی فرشتے کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے وہ مدہوشی سا اس کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا تھا۔ گڈ مارننگ جان۔ فرشتے کی سانس رکنے پر وہ پیچھے ہوتے محبت سے بولا جبکہ اس نے غصے سے اس کے گھورتے رخ موڑا تھا۔ جب مارننگ وش نہیں کرو گے؟ فرشتے نے رخ موڑنے پر لب دانتوں تلے دبائے شریر لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ہوگی آپ کی مارننگ، کر لی اپنی من مانی، آپ پیچھے ہٹیے میں فریش ہو لوں۔ فرشتے نے ناک چڑھاتے نروٹھے پن سے کہا تو یزدان نے کہکا لگاتے سے خود میں بھیجا تھا، ابھی تو آغاز کیا ہے اور تم ہو کے خفا ہو رہی ہو۔ فرشتے کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا سلگتا لمس چھوڑتے اسے بے بس کرنے لگا تھا۔ یزدان باہر کوئی ہے؟ ڈور بیل کی آواز پر فرشتے نے شکر بھرا سانس لیتے سے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ یزدان نے سخت نظروں سے اسے گھورا تو فرشتے اس کی سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کھلکھلا اٹھی تھی۔ آتا میں ابھی، تم رکو ذرا، تمہیں سیٹ کرتا ہوں۔ وہ مصنوعی غصے سے وارن کرتا وارڈروب سے شرٹ نکالتا باہر کی جانب نکلا تھا۔ ٹپکے سے نکلتا دیکھ فرشتے جھٹ سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم گھس گئی تھی۔ دروازے سے سامان لے کر کچن میں رکھتے یزدان واپس آیا تو بھیگے سراپے کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑی بال ڈرائی کر رہی تھی۔ یزدان شرارت ذہن میں آتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہمایونی خیز خاموشی لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ یزدان نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ یزدان، اب اگر آپ نے کوئی چھچوری حرکت کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں بتا رہی ہوں، رات سے آپ مجھے بہت ہلکان کر چکے ہیں۔ فرشتے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ یزدان مسکرا دیا تھا، اس کی آنکھوں میں لگ چمک تھی۔ جانم، میں تو تمہیں دن رات ستانے کی موڈ میں ہوں، صرف تمہارے یہ لب میری دسترس میں ہوں گے، بس ہم دونوں، ہماری چھوٹی سی دنیا آباد ہوگی سب سے دور۔ یزدان نے اس کی بھیگی گردن پر لب رکھتے کہا تھا۔ فرشتے اس کی شدت بھرے حصار میں کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ رات کی شدتوں نے اسے اور بھی ابھی تک خمار میں رنگا ہوا تھا۔ وہ شخص اظہار کے معاملے میں کافی بے باک تھا۔ فرشتے نے مزاحمت گرسے سے خود سے دور کرنا چاہا مگر وہ یزدان ہی کیا جو مان جائے۔ محبت نے اسے ایسا بدلا تھا کہ وہ بالکل فرشتے کا یزدان بن گیا تھا۔ اس کے عشق نے دونوں کی ویران زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ یزدان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے فرشتے کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا، پھر اس کے بھیگے وجود کو اپنی باہوں میں قید کیے وہ دنیا بھلا کیا تھا۔ فرشتے اس کی قربت میں بہتی اپنا آپ یزدان کرمانی کے سپرد کر گئی تھی، جہاں سکون ہی سکون تھا، ہر جگہ محبت تھی۔ یزدان کرمانی کی چاہت کا حصار تھا، اس کی جنون خیزیاں تھی، چاہے جانے کا مان تھا۔ ان دونوں نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وقت نے فرشتے کو ماں بننے سے لے کر اس ذمہ داری تک کے سفر سے روشناس کروایا تھا۔
محبت کا یہ خوبصورت سفر فرشتے کی سنگت میں مزید حسین تر ہو گیا تھا۔ 5 ماہ بعد آج فرشتے کی ڈلیوری تھی۔ سب بے چین تھے، آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے، خوشخبری کا انتظار کر رہے تھے۔ یزدان روم کے باہر چلے پیر کی بلی کی مانت چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی جان سے عزیز بیوی کو اس تکلیف سے بچاتے خود چھپا لے۔ دل شدت سے اس کی خرید کی دعا گو تھا کہ تبھی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر روم سے باہر آئی، جن کے ہاتھوں میں کمل میں لپٹا ننھا سا وجود تھا۔ یزدان بے خودی سے جلدی سے آگے بڑھتا بچے کو ان سے لے گیا تھا۔ ڈاکٹر، یہ میرا بیبی ہے، اور میری وائف کیسی ہے؟ یزدان نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ مسز شہان، مسز یوشا بھی آگے آئے تھے۔ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے تسلی بخش خبر دیتی جا چکی تھی۔ سب نے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان ٹھہر گئی تھی۔ سب باری باری بچے کو لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد یزدان بے صبرا ہوتا روم میں چلا گیا جہاں اس کی زندگی تھی۔ وہ روم میں آیا تو فرشتے ہوش میں تھی، پر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ یزدان کو دیکھ وہ مسکرائی تھی۔ یزدان نے آگے بڑھتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے شکریہ ادا کیا تھا۔ میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے شکریہ جانم۔ یزدان نے اس بار اس کی آنکھیں چومی تھی۔ ان کی زندگی مکمل تھی۔ جتنی مشکلات فرشتے اور یزدان نے سہی تھی، رب نے اس کا صلہ بھی دیا تھا۔ محبت نے جینا سکھایا تھا۔ دوسری طرف سے آیت، وہ بھی ماں بننے والی تھی۔ احراز نے اسے بہت ہی لاڈوں میں رکھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا، دن رات اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بیٹی بتائی تھی جس کو لے کر احراز بہت ہی خوش تھا۔ دونوں کی زندگی مکمل ہو چکی تھی، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ مشکلات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے اللہ اسے صلہ بھی بہترین دیتا ہے۔ تو جی دوستو، یہ خوبصورت ناول اپنے اختتام کو پہنچا، تو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔